شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش. نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی حق و عدل کی راہ میں دی گئی لازوال قربانیوں کی یاد میں ملک بھر میں مرکزی جلوسوں، ماتمی ریلیوں اور مجالس عزا کا انعقاد. لاہور کی نثار حویلی سے برآمد مرکزی جلوس کربلا گام شاہ. کراچی میں نشتر پارک سے نکلنے والا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر. پشاور اور کوئٹہ میں مرکزی جلوسوں کی امن و محبت سے گہری عقیدت کے ساتھ ادائیگی. شام غریباں کی محافل اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے ملک گیر جذبہ و یکجہتی کا مظاہرہ. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا خیموں میں، تو جب مقتل گنج شہداء میں تو مولا حسین کا چہرہ مرجھا گیا. پہلی مرتبہ میرے نانا کا صحابی مارا گیا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا مولا حسین نے کیا فرمایا. جناب حبیب جانتے کون تھے؟ جہاں سے مولا حسین گزرتے تھے نا، جناب حبیب مٹی اٹھا کے چومتے تھے اور آنکھوں سے لگا کے کہتے تھے ہائے فاطمہ کا لال گزرا ہے، سیدہ کے بیٹے نے یہاں قدم رکھا ہے. ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قریہ میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو یاد. آنکھوں میں اشک اور دلوں میں غم حسین علیہ السلام. ہر گھر میں ماتم کی صدائیں گونجیں. ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں یوم عاشور کے جلوس برآمد. بزرگ، جوان اور ننھے بچوں نے ہاتھوں میں علم تھامے امام مظلوم کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. شہباز شریف نے یوم عاشور کے دوران مثالی سیکیورٹی انتظامات، عوامی سہولت کے لیے مؤثر اقدامات اور ملک بھر میں قیام امن یقینی بنانے پر وفاقی و صوبائی اداروں، سیکیورٹی فورسز، رینجرز، وزرائے اعلیٰ اور وزیر داخلہ کی پیشہ ورانہ کاوشوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا. یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. پولیس، رینجرز اور FCC کے دستے تعینات. وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں جلوس کا فضائی معائنہ. وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار اور IG پولیس غلام نبی میمن کے ہمراہ CPO کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی فول پروف سیکیورٹی اقدامات پر رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں کو شاباش. کربلا میں روزہ امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں عاشقان حسین علیہ السلام کا ہجوم. نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش. دنیا بھر سے آئے عزاداروں نے غم و جذبات کی گہرائیوں سے محفل سجائی. علماء کرام اور ذاکرین نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈال کر شعور کی روشنی بکھیر دی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی حزن و ماتم کا سماع. علم کی شبیہ تھامے دلوں نے جانثاروں کی یاد تازہ کی. ایران، مشہد، قم اور دیگر شہروں سے لے کر بھارت، افغانستان، ترکی، نیو یارک، اوسلو، ٹورانٹو اور آسٹریلیا تک یوم عاشور پر جلوس اور مجالس کا انعقاد. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام نے بھی بھارتی ظلم سہتے ہوئے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال قربانی کو یاد کرتے ہوئے سڑکوں پر آ کر عشق و وفا کا اظہار کیا. کہاں ہے حکومت کی ذمہ داری، کہاں ہے قانون کی گرفت؟ بچے کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے والے والدین اور نظام پر سوالیہ نشان. شاہدرہ میں کم عمر بچہ قاتل بن گیا. 14 سالہ کمسن ڈرائیور کی تیز رفتاری اور لاپرواہی نے 3 موٹر سائیکل سواروں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا. 1 جاں بحق اور 2 شدید زخمی. حادثے کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی. ملزم حاشر کو حراست میں لے لیا گیا. کراچی میں خوفناک ٹریفک حادثات. تیز رفتار گاڑیوں کی ٹکر سے 3 راہگیر جاں بحق، 1 راہگیر زخمی. نیو سبزی منڈی کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 50 سالہ حمید جان سے گیا. سائٹ ایریا میں 30 سالہ نورو کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا. نیپا میں گاڑی کی ٹکر سے 4 سالہ بچی دم توڑ گئی. لیاری میں منہدم عمارت کی تباہی. ملبہ اٹھانے کا کام مکمل. 27 بے گناہ جانیں دائمی خاموشی میں سما گئیں. 3 ننھے معصوم بچے، 9 بے خبر خواتین اور 15 مردوں کی جانیں چھیننے والا المناک حادثہ. پورا شہر غم و اندوہ میں مبتلا. 2 روز کی انتھک جانفشانی اور بھرپور جدوجہد میں ریسکیو ٹیموں کا عمل دخل. امدادی کارروائیاں کی
لیاری میں بلڈنگ گرنے کے افسوسناک واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار افسوس، ذمہ داران کو سخت سزا دینے کا اعلان۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں 500 سے زائد خطرناک عمارتوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما نبیل قبول کا غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ایس پی سی افسران کی گرفتاری اور لیاری میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خبر، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا آج سے مخدوش عمارتوں کے خلاف سخت آپریشن کا اعلان۔ لیاری آگرہ تاج کالونی کی 7 منزلہ عمارت میں شدید دراڑیں، مکینوں کی جان و مال کو شدید خطرہ۔ عمارت خالی کروا دی گئی، بے گھر ہونے والے متاثرہ خاندانوں کو عارضی رہائش کی پیشکش۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ آپریشن سندور میں ہلاکتیں تسلیم کرنے پر بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار، بھارتی حکومت کا 250 سے زائد جانوں کا سودا، عوام سے جھوٹ بول کر اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش۔ پٹھان کوٹ، ادھمپور اور ایل او سی پر پاکستان کے مؤثر حملوں کے باعث بھارتی فوج بے بس، مودی سرکار سیاسی زوال کے دہانے پر، فوجی نقصانات تسلیم کرنے سے انکار، اندرونی انتشار اور عوامی بے چینی میں اضافہ۔ کارگل معرکے کے عظیم سپاہی حوالدار لالک چاند شہید کا آج یوم شہادت، جنہوں نے خون سے وفا کا چراغ روشن کیا، دشمن کے تابڑ توڑ حملوں کے سامنے فولاد کی دیوار بنے رہے، شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی چوکی نہ چھوڑی اور وطن کی مٹی پر جان قربان کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آرمی چیف مسلح افواج اور پوری قوم کا عظیم شہید کو خراج عقیدت پیش۔ فلسطین لہو لہو، غزہ میں صہیونی درندگی جاری، بے گناہ بچوں، عورتوں اور بزرگوں پر بمباری، ایک کے بعد ایک خاندان صفحہ ہستی سے غائب، ستیان ملبے کا ڈھیر، اسپتال ویران، قبرستان آباد، المواسی جیسے محفوظ علاقے بھی حملوں کی زد میں، 2 مکمل خاندان نیست و نابود۔ اقوام متحدہ کی منافقانہ خاموشی اور عالمی طاقتوں کی مجرمانہ تماشبینی۔ ٹیکسس میں سیلاب اور شدید بارشوں نے قیامت برپا کر دی، گواڈیلوپ دریا میں پانی کی سطح 26 فٹ تک بلند، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آفت زدہ قرار دے دیا، 71 افراد ہلاک، 21 بچے بھی شامل، سمر کیمپ میں 11 لڑکیاں تاحال لاپتہ، تلاش کا کام جاری، امدادی کارروائیاں تیز، متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات نافذ کیے گئے۔ اور پاکستان کی ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ، حذیفہ ارشد کے گولڈ میڈل سمیت کل 9 میڈلز جیت کر نام روشن کر دیا، عریشہ ندیم نے سلور میڈل اور دیگر کھلاڑیوں نے مختلف کیٹیگریز میں برونز میڈلز حاصل کیے۔ پاکستان کی قوت برداشت اور مہارت کا عالمی میدان میں بھرپور ثبوت پیش کیا گیا۔